لوط علیہ السلام کی قوم ہے کہ اس قوم میں سب سے بری جو بدکاری تھی وہ تھی لواطت، یعنی کہ ایسی بدفعلی، ایسی برائی کہ مرد سے مرد ایک دوسرے سے بدکاری کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ہے بدکاری کرتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ یہ سب سے اس قوم کے اندر جو ہے سب سے بڑی برائی تھی۔ لوط علیہ السلام نے اس قوم کو، اپنی قوم کو بارہا سمجھایا، اے میری قوم اس فعل سے باز آ جاؤ، اے میری قوم اس بدکاری سے باز آ جاؤ۔ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتیں بنائی ہیں، تم ان سے اپنی خواہش پوری کرو اور ان کے حقوق ادا کرو، لیکن اس بدفعلی سے باز آ جاؤ۔ لیکن لوط علیہ السلام کی قوم ہے کہ نہیں مانی۔ لوط علیہ السلام نے بارہا سمجھایا، اے میری قوم اس فعل سے، اس بدکاری سے باز آ جاؤ۔ اگر تم اس فعل سے، اس بدکاری سے باز نہیں آئے تو عنقریب تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، اور عذاب نازل ہوگا نا تو تم دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کیسا ہوتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم بولی، اے لوط اگر تم واقعی میں سچے ہو تو لاؤ، اپنے خدا کا عذاب لاؤ، اپنے اللہ کا عذاب لاؤ۔ لوط علیہ السلام نے بارہا سمجھایا، اے میری قوم اس بدفعلی سے باز آ جاؤ، اللہ کے حضور تم جو ہے اس کام سے توبہ کر لو۔ لیکن لوط علیہ السلام کی قوم ہے کہ توبہ نہیں کی۔ اور لوط علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، اس کا نام تھا وائلہ۔ حقیقت میں وہ کافرہ تھی، اور جو کوئی بھی لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر آتا تو اس کی اطلاع وہ جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو کر دیتی، اور لوط علیہ السلام کی قوم اس مہمان کو راستے میں ہی پکڑتے، اس کے ساتھ بدکاری کرتے، زبردستی اس کے ساتھ بدکاری کرتے، اس کا مال لوٹ لیتے اور اس کو مار دیتے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکا۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم ہے کہ اس کام کو، یعنی مرد سے مرد کے ساتھ بدکاری کرنے کو، یہ جو ہے بہت بڑا، اس کو جو ہے کامیابی سمجھتے تھے، کامرانی سمجھتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے، یہ ہمارے یہاں کامرانی ہے، یہ ہمارے یہاں کامیابی ہے، یہ ترقی ہے ہمارے لیے۔ لوط علیہ السلام نے بارہا سمجھایا، اے میری قوم اس بدفعلی سے باز آ جاؤ، لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم پر، ان چاروں بستیوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معصوم فرشتوں کو بھیجا، انسانی شکل میں، خوبصورت شکل میں۔ جب وہ فرشتے جو ہیں لوط علیہ السلام کے یہاں آئے تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوط علیہ السلام کی قوم کو اطلاع کر دی کہ لوط کے یہاں جو ہے نوجوان حسین نوجوان آئے ہیں، مرد آئے ہیں، لہٰذا تم جو ہے چلو اور ان کے ساتھ جو ہے بدکاری کرو۔ یہ کیسی قوم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ جب انہوں نے اس بات کو سنا تو یہ قوم جو ہے دل کے اندر بہت زیادہ شدید خواہش لیے ہوئے دوڑے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے لوط سنا ہے تمہارے یہاں حسین نوجوان آئے ہیں، ذرا ان کو ہمارے سامنے بھی تو لاؤ، ان کو ہم بھی تو دیکھیں اور اپنی خواہش ان سے پوری کریں۔ لوط علیہ السلام نے پھر کہا، اے میری قوم باز آ جاؤ، عنقریب تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا اگر باز نہیں آئے۔ وہ قوم پھر بولی، اے لوط اگر تم واقعی میں سچے ہو تو لاؤ، اپنے اللہ کا عذاب لاؤ ہمارے اوپر، ہم بھی تو چکھیں کہ تمہارے اللہ کا عذاب کیسا ہے۔ اور پھر بولے کہ اے لوط اگر تم نہیں مانو گے اور ہم سے ایسے ہی باتیں کرتے رہو گے تو ہم تم کو جو ہے اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے۔ یہ قوم ہے کہ اپنے ہی نبی کو اس کی ہی بستی سے باہر نکالنے کی بات کر رہی ہے۔ میرے پیارو، یہ کیسی قوم ہے؟ جب لوط علیہ السلام کی بے بسی کو فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں نے کہا، اے لوط ان کو آنے دو، اے لوط ان کو آنے دو۔ ارے ہم کوئی لونڈی تھوڑی نہ ہیں، ہم کوئی لڑکیاں تھوڑی نہ ہیں، ہم کوئی عورتیں تھوڑی نہ ہیں کہ یہ جو ہم کو دبا لیں گے۔ ارے ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم بتا دیں گے ان کو کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ اور
پھر بولے کہ اے لوط رات کے اندھیرے میں اپنے خاندان والوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، اور صبح ہوگی تب ہم ان کو بتا دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کرا۔ یاد رکھیں کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ہے لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں آئی، وہ منافقہ تھی، کہ وہ کافرہ تھی۔ جو کوئی لوط علیہ السلام کے پاس آتا، اس کی اطلاع وہ جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو کرتی کہ آپ آؤ اور ان سے اپنی خواہش پوری کرو، اس میں اس کو جو ہے مزہ آتا، تو وہ کافرہ تھی، وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئی۔ لوط علیہ السلام اپنے کچھ خاندان والوں کے ساتھ جو ہے رات کے اندھیرے میں چلے گئے، وہاں سے اس بستی سے چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پنکھ سے ان چاروں بستیوں کو اٹھا دیا، بہت اونچا اٹھا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا اونچا اٹھا دیا کہ عرش پر ان کے یہاں وہ جو بستیاں تھیں نا، بستیوں کے اندر جو کتے تھے، جو مرغے تھے، ان کی آوازیں عرش پر آنے لگیں۔ پھر وہاں سے نیچے کر کے پھینک دیا، الٹا کر کے ان چاروں بستیوں کو نیچے کر کے پھینک دیا، اور نیچے کر کے پھینکا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر عذاب ہوا۔ پہلے تو اوپر لے گئے، پھر نیچے پھینکا، اس کے بعد میں اوپر سے پتھر برسے اس قوم کے اوپر۔ یہ اس قوم کے لیے جو ہے عذاب ہے، چاروں کی چاروں بستیاں تباہ ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی بھی لوط علیہ السلام کی قوم پر جس جگہ عذاب نازل ہوا نا، وہاں پر ابھی بھی بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ بڑی عجیب عجیب سے۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کی جو عورتیں تھیں وہ بھی ابھی بھی ان کی وہاں پہ نشانیاں ہیں۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو اسٹیچو بنا ہے جارڈن کے اندر، 4000 سال ہو چکی ہیں، وہ اسٹیچو جو ہے لوط علیہ السلام کی بیوی کا ہی ہے۔ یا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ایک عبرت کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی نہیں مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ ہم اور آپ خود کو دیکھ لیں، ہم محمد عربی کے امتی ہیں، اور ہم اپنے نبی کی کتنی بات مانتے ہیں۔ جو راستہ مصطفیٰ کریم نے بتایا، کیا اس راستے پر ہم ہیں؟ کیا ہم نے یہ دیکھا کہ حلال کون سا ہے، حرام کون سا ہے؟ اور جاننے کے بعد میں کیا ہم نے حلال کو چنا اور حرام کو چھوڑا؟ اور کیا ہم نے شربت میں اور شراب میں فرق کیا؟ کیا ہم نے شربت کو پسند کیا اور شراب کو ناپسند کیا؟ اور ہم غور کر لیں، اپنے اعمالوں پر غور کر لیں۔ یاد رکھیں، جس کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی نہیں مانی ہے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلی ہے، تو اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ یہ مصطفیٰ کریم کے آنسو کا صدقہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ یقیناً مصطفیٰ کریم کے آنسو کا صدقہ ہے، اگرچہ ہمارے پاس تو پھر ایسا کچھ ہے بھی نہیں نا کہ مصطفیٰ کریم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہوں۔ ہم اور آپ اپنا ڈیلی شیڈیول دیکھ لیں، ہماری نمازیں کہاں جاتی ہیں؟ فجر سونے میں، ظہر آفس میں یا کام پر، عصر بزی ہوں، مغرب تھک گیا، عشاء سو گیا۔ یہ ہمارا حال۔ نمازوں کا پتہ نہیں، نماز کیا، نماز کو چھوڑنے کے بہانے ہیں، نماز کو چھوڑنے کے بہانے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کو نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، اس کو نماز پڑھنی ہے، کیونکہ دنیا میں تو کام ہے اور کام تھے اور کام رہیں گے، لیکن جس کو نماز پڑھنی ہے، جس کو اپنے نبی کی بات کو ماننا ہے نا، وہ بات کو مانے گا۔ لوگ اور کہتے ہیں ارے بھائی آج کے ٹائم پہ داڑھی کم رکھو، کیونکہ جو ہے یہ ہندوستان ہے، اور ہندوستان کے اندر جو ہے نا داڑھی والے سے لوگ دیکھتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ مصطفیٰ کریم کے ماننے والوں، یہ تمہارا اندر تم جو بول رہے ہو نا، یہ تمہارا ایمان نہیں بول رہا ہے، یہ نشانی ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت نہیں کری، تم مدرسے میں نہیں پڑھے، اور تم کو جو ہے نا علم حاصل نہیں ہوا کہ تمہاری زبانوں سے یہ جملے نکل رہے ہیں۔ ارے مصطفیٰ کریم کی سنت رکھو گے تو یہ دنیا تمہارے قدم میں آ کے گرے گی۔ تم آؤ تو صحیح مصطفیٰ کریم کے راستے پر۔ قوم لوط پر عذاب ہوا، بات نہیں مانی۔ یہ مصطفیٰ کریم کا آنسو کا صدقہ ہے کہ ہم پر اور آپ پر عذاب نہیں ہو رہا۔
میرے پیارے بھائیو باز آ جاؤ اور مصطفیٰ کریم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔